بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بہت عبادت کرتا تھا اور عبادت کے ساتھ خدا سے مطالبہ کرتا کہ اے مولا پاک، میں نے تیری عبادت کی ہے، اب تو مجھے رزق دے، مگر اس کو رزق نہ ملتا۔ وہ برابر عبادت کرتا رہا اور خدا سے رزق بھی طلب کرتا رہا۔ ایک روز وہ عبادت اور رزق کے مطالبے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے گھر میں ایک گائے داخل ہو گئی۔ وہ بہت خوش ہوا کہ اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے اور اس کو رزق کے طور پر گائے بیچتی ہے۔ اس نے فوراً گائے کو ذبح کیا اور پکانا شروع کیا۔ پکانے کے بعد ابھی وہ کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ گائے کا مالک پہنچ گیا۔ اس نے تقاضا کیا کہ میری گائے مجھے واپس دی جائے۔ اب وہ عبادت گزار شخص تو گائے کا گوشت بنا کر کھا چکا تھا، وہ کس طرح گائے واپس کرتا؟ دوسرا اس نے برملا کہہ دیا، گائے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کے صلے کے طور پر دی تھی، لہٰذا اس پر میرا ہی حق تھا۔ گائے کا مالک ایسی مبہم بات سننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس نے عبادت گزار شخص سے کہہ دیا، سیدھی طرح میری گائے یا اس کا جرمانہ بھرو، ورنہ میں یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے جاؤں گا۔ عبادت گزار شخص نے کہا، بے شک اس قصہ کو عدالت میں چل کر نپٹا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں فریقین کی باتیں سنی اور اس عبادت گزار شخص سے پوچھا، تم نے اس کی گائے کیوں ذبح کی؟ اس نے جواب دیا، حضرت میں نے اس کی گائے ہرگز نہیں لی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کے بدلے مجھے دی تھی، چونکہ وہ میری ملکیت تھی، لہٰذا میں نے اس کو ذبح کر کے کھا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس شخص کی سادہ لوہی پر مسکرائے اور گائے کے مالک سے کہا، تم اس شخص کو گائے معاف کر دو، اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ مگر وہ شخص تو بازید ہو گیا اور لڑائی جھگڑے پر اتر آیا۔ دوسری طرف عبادت گزار شخص یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ گائے اس کی نہیں تھی، بلکہ وہ اس بات پر اکڑا ہوا تھا کہ گائے اللہ نے مجھے عبادت کے انعام کے طور پر دی تھی اور میں نے اس کو کھا لیا، لہٰذا میری نہ کوئی غلطی ہے نہ جرم، اور میں گائے واپس کرنے کا کوئی پابند نہیں ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کی سرد و گرم گفتگو خاموشی سے سنتے رہے اور آخر میں دونوں کو خاموش ہو جانے کا حکم دیا۔ وہ گائے کی ملکیت کے دعوے دار شخص سے فرمایا، بہتر ہے تم اس سادہ لوح انسان کو اللہ کے نام پر معاف کر دو، ورنہ مجھے حقیقت بتانی پڑے گی۔ اس شخص نے کہا، حضرت آپ حقیقت بتائیں، میں گائے نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، پھر کل سارے شہر کے معززین جمع ہو جائیں، تب میں ایک اہم حقیقت کا انکشاف کروں گا۔ دوسرے روز گائے کا مالک اور گائے کھانے والا شخص اور شہر کے سرکردہ لوگ سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس شخص کے جرم سے پردہ اٹھے، مگر اس گائے کے مالک اور دعوے دار نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اس کو بے نقاب کر دوں۔ یہ جو گائے کا دعوے دار ہے، یہ اس سادہ لو عبادت گزار کے باپ کا غلام تھا۔ اس عبادت گزار شخص کا والد بڑا رئیس آدمی تھا۔ یہ جتنی جائیداد، باغ اور گاؤں جو اب اس گائے کے دعوے دار کے پاس ہیں، سب اس عبادت گزار کے باپ کی ملکیت تھے۔ یہ گائے کا مالک اس کے پاس باغ میں ادنا سی غلامی کرتا تھا۔ ایک روز اس عبادت گزار کا والد باغ میں آیا، اس کے پاس کافی رقم تھی۔ اس کے غلام جو اب گائے کا مالک ہے، اس نے لالچ میں اندھا ہو کر اپنے مالک کو قتل کر دیا اور اس کے نعش فلاں درخت کے نیچے دفن کر کے اس کی جائیداد کا مالک بن بیٹھا۔ یہ عبادت گزار شخص اس وقت شکم مادر میں تھا، اس کو نہ اپنے باپ کے قاتل کا کوئی علم ہوا اور نہ ہی باپ کی جائیداد کا۔ اس نے بعد از پیدائش نہایت غربت کی زندگی گزاری اور اپنی سادگی میں عبادت کر کے خدا سے اس کا معاوضہ طلب کرتا تھا۔ ایک روز یہ گائے جس کا جھگڑا ہے وہ اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے گائے ذبح کر کے کھا لی، حالانکہ باپ کی جائیداد اور مویشی اسی شخص کی ملکیت تھے، مگر اس کو معلوم نہ تھا۔ میں نے اس گائے کے دعوے دار شخص کا پردہ رکھنے کے لیے اس کو گائے معاف کر دینے کی بہت پیشکش کی، مگر یہ نہ مانا۔ اب آپ پہلے اس درخت کے نیچے سے لاش برآمد کریں، پھر اس کا بیان لیں، پھر اس کی سزا تجویز ہوگی۔ چنانچہ درخت اکھاڑا گیا، لاش برآمد ہوئی اور اس شخص نے سب کے سامنے اقرار جرم کر لیا۔ اس کو قانون رائج الوقت کے مطابق موت کی سزا ملی اور تمام جائیداد، باغ، مویشی اس سادہ لو عبادت گزار کو مل گئے۔